الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ صفا 26ویں پارے سے ایک بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کی. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے خیر مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، آپ کے علم ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آب و گل میں جلوہ افروز ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان، عالم اسلام کے تمام مسلمان، جتنے بھی دنیا میں اسلامی ملک نہایت اہتمام اور احتشام کے ساتھ
محافل میلاد منعقد کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے، کیا کیا نعمتیں حضور نے عطا فرمائیں، اس کا احاطہ اور احاطہ تو ممکن نہیں، لیکن ہم آج اس مختصر تقریر میں یہ عرض کریں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ذات کہ ان کے ذریعے سے معرفت الہی حاصل ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر توحید کا تصور، عقیدہ توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ممکن ہے۔ جو معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نے عطا فرمائی، محترم حضرات، اسی کا نام اسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر ہدایت کوئی آدمی اگر تلاش کرے وہ خیال خواب۔ معرفت الہی کا ذریعہ صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ یہ بات اگرچہ بہت گفتگو لمبی ہے، لیکن مختصر وقت میں ہم اس کو سمیٹیں گے تاکہ وقت بھی مختصر ہو، گفتگو بھی مکمل ہو جائے۔ آپ اس دنیا پر نظر ڈالیے تو ایک بات آپ نے ملاحظہ کی ہوگی کہ ایک گروہ تو ایسا ہے جسے مادہ پرست کہتے ہیں، وہ مواہب نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکاری اور دین اور مذہب کو افیون گردانتا ہے، یعنی ملحد۔ اس کو تو قطع نظر کر دو، اس کے نزدیک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا انبیاء یا قرآن اس کی کوئی حیثیت نہیں، مادہ پرست، ان کو جانے دی۔ مسلمانوں کے علاوہ ان ملحدوں کو بالائے طاق رکھ کر ہر مذہب کے ماننے والے کو دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کوئی چاند کا پجاری، کوئی سورج کا پجاری، کوئی نفس کا پجاری، کوئی پتھر کا پجاری، کوئی کسی کا، کوئی کسی کا۔ یہ سب کے سب چاہے بظاہر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کر رہے ہیں، کسی اور کی پوجا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم ان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ باتیں تو یہ بہت غلط ہے، شرک اور کفر، لیکن اس سے یہ تو پتہ لگ گیا کہ انسان کی خودی میں، انسان کی عقل و خرد اور اس کی بناوٹ میں یہ بات رکھ دی گئی کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرے، جو اس کا خالق اور مالک ہے اس کی عبادت کرے۔ یہ بات فطرت میں رکھ دی گئی۔ اب یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ڈھونڈ رہے، پتھر کے آگے جھکنے والا بھی اللہ کا متلاشی، آپ کو پوجنے والا بھی اللہ کا متلاشی، مگر یہ سب مومن کیوں نہیں؟ آخر مسلمان کیوں نہیں؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ لوگوں نے غلطی یہاں کی کہ جو ذات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے تلاش کرنی اسے انہوں نے عقل سے ڈھونڈنا شروع کر دیا، خرد سے ڈھونڈنا شروع کر دیا، علم اور فضل سے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سب کے سب گمراہ ہو، سب کے سب گمراہ، اس لیے کہ علم سے اگر اللہ تبارک و تعالی ملتا تو دنیا میں جتنے بھی علم والے کیا سب مواہب اور مومن ہیں؟ ہرگز نہیں۔ خرد سے اگر اللہ تعالیٰ ملتا، جتنے اہل خرد ہیں کیا سب کے سب مسلمان ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ عربی کی دنیا میں آئیے، بڑی بڑی عربی لغت بے دینوں نے لکھی، وہ مسلمان نہیں، اور اس کو ہم مثال کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ عرب دنیا کے قدیم وہ
لوگ کہ جو مواحد اور مسلمان نہ تھے، اسلام نہیں لائے، مگر عربی میں ان کے اشعار آج بھی ہم قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ فلاں جملے کا معنی کیا ہے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ فلاں شاعر نے اپنے کلام میں اس جملے کو یوں استعمال کیا، فلاں شاعر نے اپنے اس کلام میں اس کا معنی یہ بتایا؟ تو آپ دیکھیے علم تو بہت ہے مگر وہ مومن نہیں۔ آج کے پجاریوں کا حال آپ اندازہ لگائیے، کیسے احمق زرتشتیان اپنے ہاتھ سے آگ کو سلگاتے اور بڑی بڑی قیمتی لکڑیاں روشن کرتے، بڑی بڑی قیمتی لکڑیاں روشن کرتے اور آگ کو بجھنے نہیں دیتے۔ جب بجھنے آئے دو چار اس میں اور جناب لکڑیاں چھوپ دیتے۔ ایک آدمی کا کام یہی ہے، مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ زرتشت یعنی ان کے یہاں اگر آپ جائیں تو ایک علاوہ بنا ہوا ہے اور 24 گھنٹے آگ روشن ہوتی، خود روشن کر رہے، خود جلا رہے ہیں اور خود ہی ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ ایک بالٹی اگر پانی ان کے خدا پہ ڈال دیا جائے ٹھنڈا، جی ساری صفات اور ساری ذات یکسر کل عدم، لیکن دیکھیے احمق لوگ اور آدم خدا کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے عقل، علم اور فضل سے اللہ کو جاننے کی کوشش کی، یہ سب کے سب گمراہ ہو گئے۔ اور مسلمان اس لیے ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ عقل سے جانا، نہ علم سے، نہ فضل۔ ہم نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا تو پیارے مصطفیٰ کے ارشاد سے، حضور علیہ السلام کی ذات سے، حضور علیہ السلام کی عطا سے ہم نے اللہ کو پہچانا، لہذا ہم سب مسلمان اور وہ دوسرے سارے کے سارے کافر بے دین باوجود رات اور دن تلاش کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں جان پائے۔ اب ہم اس کو آسان کرتے ہیں اور آپ کو شاید کسی وقت ہم نے اس پر تبصرہ ایک اور وقت میں بھی کیا تھا۔ دیکھیے آپ کے ہاتھ میں کوئی مثلا گلاب کا پھول دے دیا جائے، آسانی سے سمجھ جائیں گے آپ۔ اب گلاب کا پھول ہاتھ میں کسی کے دے دیا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ زید یا بکر صاحب یہ بتائیے کہ گلاب کے پھول کا رنگ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا، گلاب کے پھول کا رنگ جاننے کے لیے آنکھیں تو بند کر لی، سونگنے لگ گئے۔ تو مجھے بتائیے کیا سونگنے سے گلاب کے رنگ کا پتہ لگے گا؟ اور اگر جو انہوں نے پتہ لگایا تو کیا صحیح پتہ لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ کیوں نہیں لگے گا؟ اس لیے کہ رنگ کو جاننے کا ذریعہ آنکھ ہے، خوشبو یا بدبو کے سوننے کا ذریعہ ناک ہے۔ آنکھ بند کر کے آپ اگر ناک سے سون کر بتائیں گے کہ رنگ کیسا ہے، غلط ہوگا۔ اس لیے کہ ذریعہ دریافت کرنے کا غلط ہونے کی وجہ سے نتیجہ غلط نکلا۔ سمجھ گئے آپ؟ ہم آپ کے ہاتھ میں کوئی عطر کی شیشی دے دیں اور کہیں بھائی ذرا یہ بتائیے کہ اس میں خوشبو کیسی ہے، تو آپ نے کیا کیا، تھوڑا سا عطر نکالا ہاتھ میں اور ایک انگلی سے چاٹ لیا۔ مجھے بتائیے آپ کیا چاٹنے کے بعد عطر کی خوشبو بتا سکیں گے؟ نہیں، ذریعہ غلط ہے۔ اس لیے کہ مزہ اگر آپ جاننا چاہیں تو زبان پر رکھ کر مزہ کو آپ سمجھ جائیں، لیکن یہ کہ خوشبو کا تعلق ناک سے ہے، جب تک ناک سے نہیں سونگے کہ پتہ نہیں لگے گا کہ اس میں خوشبو کیسی ہے۔ ذریعہ غلط ہونے سے نتیجہ غلط نکلا۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کے؟ تو اب آپ دیکھیے کہ رنگ آنکھوں سے دیکھا جاتا، خوشبو ناک سے سونگی جاتی اور مزہ جو ہے اس کو چک کر کے بتایا جاتا، اس کا عکس ہو نتیجہ غلط نکلے گا۔ یہ لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے عقل سے اللہ تعالیٰ کو جب جاننے کی کوشش کی تو سارے کے سارے اس لیے گمراہ ہو گئے کہ عقل تو اس کے جاننے کا ذریعہ ہے نہیں، اور مسلمان اس لیے مسلمان ہے کہ اس نے عقل سے نہیں بلکہ پیارے مصطفیٰ کے ذریعے سے جانا۔ حضور کے اسی لیے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت یزدانی اپنے مکتوبات میں ایک جگہ ضمن اس کا ذکر کر کے بات ذرا مشکل ہے لیکن وہ کہہ گئے کہ جانتے ہو میں کس خدا کا ماننے والا ہوں؟ میں اس خدا کا ماننے والا ہوں جو محمد عربی کا خدا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم اور آپ
उस खुदा के मानने वाले नहीं कि फलां लोग क्या कहते हैं, फलां मुल्क वाले क्या कहते हैं, फलां करिए वाले क्या, हम उस खुदा के मानने वाले हैं जो प्यारे मुस्तफा का खुदा है, जिसकी मारिफत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें मिली। अजीजान गिरामी, हम उस खुदा के मानने वाले हैं। अब आइए बहुत आसान अंदाज में मारे फतेह इलाही, ये जहन में, मारे फतेह इलाही का जरिया अकल, खिरत, इल्म, फजल नहीं, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम और हर जमाने में हर दौर का नबी अजीजान गिरामी उसका जरिया रहा, जिसने अलग से तलाश करने की कोशिश की, ये सब के सब गुमराह और बेदीन हो गए। अल्लाह का नबी मारिफत इलाही का जरिया होता है। बारहा आपने सुना हमारे इस्तेदलाल में ये वाकया आया, बहुत दफे आपने सुना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुनाजरा जादूगरों से हो गया। बड़ी लंबी तफसील। फिरौन ये समझा कि मूसा जादूगर और बड़े जादूगरों का सामना अगर हो जाए तो मूसा शिकस्त खा जाए, सारा मसला हल हो जाए। सारे जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आए और अब मुकाबला इनका शुरू होने वाला। उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिख दी कि ये सारे जादूगर थे तो जादूगर और मुसलमान भी नहीं थे अभी, मगर इन्होंने क्या किया, बड़े अदब के साथ अल्लाह के नबी के सामने आन करके पूछा, ये बताओ कि पहले कमाल तुम बताओगे या हम बताएं? इजाजत ली, अदब से पेश आए। तो मुफस्सिरीन फरमाते ये अदब ही उनके ईमान लाने का सबब बन गया। अल्लाह के नबी का अदब जो उनके ईमान लाने का सबब बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कमाल तो तुम बताओ, फिर हम अपना कमाल बताएंगे। उन्होंने क्या किया, रस्सियां अपने पिटारे में से निकाल कर मजमे में डाल और मजमे में डालकर लोगों की आंखों पर जादू कर दिया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मलफूजात में एक बड़ा लतीफ इशारा फरमाया। फरमा तो देखिए खरक़े आदत, मोजज़ा, करामत, कुदरत की जानिब से कोई चीज, ये खरक़े आदत जैसी आदत है, आदत के खिलाफ हो जाना, ये मोजज़ा और करामत है। तो पूछा गया हजरत जादू में भी तो खरक़े आदत चीज हो जाती है, मसलन ये से रस्सियां हैं, वो तो रस्सियां, मगर वो साथ कैसे बन गई? तो इमाम अहले सुन्नत ने बड़ा मुख्तसर जवाब दिया। फरमा दोनों में मुमय्यज़ और मुमताज ये बात है कि नबी अगर मोजज़ा बताए, अल्लाह का वली अगर करामत बताए तो वो शय जैसी आपको नजर आती है वो यकीनन वैसी हो जाती, यकीनन वैसी हो जाती। मगर जादू में क्या होता है, ये नजरबंदी होती है, होती तो रस्सियां हैं, मगर जादू जब आंखों पे किया जाए तो वो सांप आपको नजर आती हैं और हकीकत में वो सांप नहीं होती। ये फर्क है इस्तिदराज जादू और इसके बरस मोजज़ा और करामत। मसले इसको और हम आसान की कर दे, जब हुजूर से कहा गया कि आप चांद के 2 टुकड़े कीजिए, हुजूर ने अपनी अंगुष्ठ मुबारक से इस तरीके से जब किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। क्या हम ये कहेंगे कि चांद तो साबित था, लोगों को ऐसा लगा कि 2 टुकड़े हो गया? नहीं, फिल वाक़ई चांद के 2 टुकड़े हुए और कुरान की गवाही मौजूद है। इक़्तरबति साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, ये पास आ गई क़यामत और शक हो गया चांद, वाकई चांद जो है वो फट गया, वाकई वो टुकड़ा हो गया। हुदैबिया मकाम पर सहाबा ने पानी की शिकायत की, फरमान ले आओ जिसके पास जो कुछ है। सबने एक एक 4 का 10 बूंद जो जिनके मशकीज़े में वो जमा किया, एक लोटे, वो मुश्किल से आधा लोटा पानी हुजूर ने अपना हाथ डाल दिया। सहाबा कहते ऐसा लगा कि हर उंगली से एक चश्मा जारी हो गया। हम कई 100 थे, वो पानी हमें किफायत कर गया। अगर हम कई 1000 होते तब भी वो पानी हमारे लिए पूरा पड़ता और किफायत करता। इसको हम यूं कहें नहीं, पानी तो आधा लोटा था, लोगों को ऐसा लगा कि बह रहा है, नहीं बल्कि फिल वाक़ई पानी अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के उंगलियों से पैदा कर दिया कि लोगों ने किया, वुजू किया, गुस्ल किया, अपने तमाम बर्तनों को भर दिया। तो आपने अंदाजा लगाया कि जादू, मोज़े और करामत में फर्क यह है कि जादू में शय बदली हुई तो नजर आती मगर हकीकत में तब्दील नहीं होती, और मोज़े और करामत में असल शय हकीकत में तब्दील हो जाती है। उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू किया और जनाब वो सांप बनकर दौड़ने लग गई। आज आपने देखा एक मदारी गली में घूमता, वो एक मजमा लगाता और मजमा साइकिल लगाता ताकि लोगों से चंदा करे, उसका पेट का सिलसिला चले।
اور یہاں تو آپ جانتے ہیں کہ ایسے کرتب دیکھنے والوں کی کمی نہیں. وہ کیا کرتا, ایک جادو کا ڈنڈا ہاتھ میں رکھتا, ایک چٹکی مٹی اٹھاتا اور وہ ہتھیلی میں رکھتا, اور رکھنے کے بعد چھو کر کے جادو کا ڈنڈا گھما کر روپیہ بنا دیتا. اب یہ جو روپیہ بنانے والا ہے احمد, یہ تمام مداری کا کام ختم ہونے کے بعد لوگوں سے بھیک مانگتا. ارے تو بھائی روپیہ بنانے والا آدمی تو بھیک کیوں مانگ رہا؟ آرام سے مٹی کا ڈھیر سامنے لے کر بیٹھ اور گھر میں جناب جادو کا ڈنڈا پھیر کر روپیہ بناتا رہے. بناتے بناتے بھی ہو سکتا نوٹ بنانے لگ جائے, پھر چھوٹے سے بڑے نوٹ بنانے لگ جائیں. معلوم ہوا یہ سب نظر بندی ہے, حقیقت میں شے نہیں تبدیل ہوتی. اب جب اس نے رسی ڈالی وہ دوڑنے لگی سانپ بن کر. اب اللہ کے نبی کو اپنا کرشمہ دکھانا. رب کریم نے فرمایا قال القها یا موسیٰ, موسیٰ کیا دیکھتا, ڈال اپنا عصا. حضرت موسیٰ نے اپنا عصا جب ان سانپوں پر پھینکا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, کوئی دوڑتا ہوا سانپ بن گیا, سارے سانپوں کو ہڑپ کر گیا اور بیچ میں کھڑا ہو گیا. حل میں مزید کچھ اور ہے؟ سارے جادوگر سر جوڑ کر بیٹھے, یہ رے ابا یہ کون سا جادو. پھر اس کے بعد کیا ہوا, سب کو ہڑپ کرنے کے بعد جب وہ اژدہا بن کر سامنے کھڑا ہو گیا, رب کریم نے فرمایا قال خذھا ولا تخف, موسیٰ آگے بڑھو اور اسے اٹھا لے. سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ, ہم اس کو پہلے کی طرح لاٹھی بنا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑا, وہ پھر لاٹھی بن کے ان کے ہاتھ میں آ گیا. سارے جادوگر سر جوڑ کر بیٹھے اور کہنے لگے یہ جادو نہیں, یہ تو جادو کی کوئی قسم ہی نہیں. لکڑی سانپ بن جائے, سارے سانپ کو ہڑپ کر کے پھر لکڑی بن جائے. سب نے سر جوڑ کر کہا موسیٰ سچ کہتا ہے, یہ اللہ کا نبی ہے, یہ معجزہ ہو سکتا ہے, جادو نہیں. اب یہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور ان سبوں نے کیا کہا, قرآن مجید فرقان حمید نے ان کا یہ جملہ نقل کیا قالوا آمنا برب العالمین, ہم ایمان لائے تمام عالمین کے رب پر. دیکھیے کتنا کافی تھا, لیکن ہم جو بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے, جیسے آج کل لا الہ الا اللہ, بھائی اتنا کافی ہے جملہ. حدیثوں میں بھی یہ فرما دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا وہ جنت میں چلا گیا. تمام شراء حدیث نے اس کا ترجمہ یہ کیا, اس کا مفہوم یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فقہا جب اس کی باریکیوں پر غور کرتے تو صرف لا الہ الا اللہ سے مسلمان نہیں ہوگا, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اگر کوئی آدمی اتنا کہہ دے محمد رسول اللہ تو مسلمان ہو جائے گا. اس لیے کہ اس میں اللہ کا تذکرہ بھی ہے اور اس کے رسول کا بھی تذکرہ ہے. تو جہاں جہاں کہا گیا لا الہ الا اللہ, اس سے مراد تمام علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جادوگروں نے اتنا کہہ دیا کہ قالوا آمنا برب العالمین, یہ اسی کا ترجمہ لا الہ الا اللہ. لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کہا, دیکھیے آج ہی ابھی اسلام قبول کر رہے ہیں, مگر سبحان اللہ اللہ کی عطا اور مہربانی دیکھیے کہ جب انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین, اس کے ساتھ تھا رب موسیٰ و ہارون, ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یعنی اپنی عقل اور خرد پر ایمان نہیں لائے کہ ہم اس رب پر ایمان لائے جس طرف ہمارا ذہن جاتا یا جس طرف ہماری عقل مائے, لیکن کہاں ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. کیا مطلب ہوا, مطلب یہ ہوا کہ اس کے بندے اتنے با کمال ہیں تو ان کا خالق اور مالک کتنا با کمال ہوگا. دیکھیے نبی معرفت کا ذریعہ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ یہ ہوا, بڑی پیاری بات یاد آ گئی. ایک قاصد جب آیا اور اس نے کیا دیکھا کہ صحابہ کرام حضور جب وضو کرتے وضو کا پانی لے کر کے اپنے چہرے پر مل لیتے. حضور علیہ السلام جب اپنا لعاب دہن کہیں پھینکتے تو صحابہ اسے لے کر اور اپنے چہرے پر مل لیتے. بعض روایت میں تو یہ ہے کہ حضور نے وضو فرمایا اور صحابہ نے گیلے ہاتھ اپنے چہرے پر مل لیے, اور جس صحابی کو وضو کا پانی نہیں ملا, جسے وضو کا پانی نہیں ملا, اس نے سوچا میں تو محروم رہ گیا. انہوں نے کیا کیا کہ جس کا ہاتھ پر تھا اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پر مل لیا. یہ کافی جب اپنے بادشاہوں کے پاس پہنچے انہوں کا کون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب دیکھیے حضور کی اس ادا کو دیکھ کر صحابہ کی جوش خروش اور ان کے ایثار کو دیکھ کر اس نتیجے پہ پہنچے. اندازہ لگائیے, کہنے کہ تم اس سے لڑ نہیں سکتے,
جنگ کری جیت ہی نہیں سکے. انہوں نے کہا کیا بات دشمنوں سے مل گیا؟ کیا بات تم نے ایسی دیکھی جو اتنے باوجود طریقے سے کہتے ہو کہ ہم مسلمان نہیں لڑ سکتے؟ انہوں نے کیا پیارا جملہ بیان کیا. فرما وہ کون جو اپنے نبی کے غسل کا یا وضو کا دھلا ہوا پانی زمین پر گرنے نہ دے، وہ امت اپنے نبی کے خون کو زمین پہ کیسے گرنے دے گی؟ اس لیے تم مقابلہ نہیں کر سکتے اس قوم کا جو اپنے نبی کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتا. تو آپ نے دیکھا کہ نبی کی ادا کو دے کر کس نتیجے پہ پہنچ گئے. جادوگر آج ہی ایمان لائے، مگر انہیں یہ معرفت ہو گئی اللہ کے نبی کے واسطے سے کہ ہم اس اللہ پر ایمان لانے والے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. جب یہ آپ نے سمجھ لیا معرفت الہی کا ذریعہ صرف اور صرف نبی ہے، عقل و خرد نہیں. اچھا اگر عقل کو آپ مان لیں تو آپ نے دیکھا 20 عقل مند ایک جگہ جمع ہوتے. صاحب یہ ملک کے بہت بڑے عقل مند ہیں، 20 عقل مند، دونوں میں 20 میں بحث ہوتی ہے. اچھا 20 میں بحث ہونے کے بعد ایک آدمی نے کوئی رائے دی، اس کو تسلیم کر لیا جاتا. رائے کس کی مانی گئی؟ ایک آدمی کی. 20-19 نے مان لیا. یہ 19 کی عقل کا کیا بنا؟ یہ 19 لوگ جو مشورہ دینے ان کا کیا بنا؟ ایک ہی کی بات مان لی گئی. اچھا اب یہ 20 آدمی کی بات کسی اور فورم میں چلی جائے، کسی اور نہج سے چلی جائے، تو جو اور بیٹھے ہوں وہ کہیں گے نہیں یہ سب کے سب بالکل بے وقوف ہے، رائے یہ ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہر عقل والے پر ایک عقل والا. تو مجھے بتائیے یہ عقل والے پر ایک عقل والا، عقل والے پر ایک عقل والا بات کہیں رکتی ہے؟ کہیں نہیں رکے گی. اس لیے نبی کا مقام تو وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عقل کا مقام ختم ہو جائے، یا مقام وہی وہاں سے شروع ہوگا کہ جہاں عقل کا مقام جو ہے وہ ختم ہو جائے تو نبوت کا مقام وہاں سے شروع ہوتا ہے. آئیے اب ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان اس کو تلاش کر کے صرف ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو ایمان کو تازہ کر دے. اور اس حدیث کی سمجھ، اس کے اسماء و رجال پر گفتگو، اس کی صحت سے متعلق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کی کتاب الامن والعلا اسے ملاحظہ فرمائیے آپ. اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے حضرت خزیمہ کا ایک واقعہ نقل کیا. اس واقعے کو سن کر یہ سارا عنوان آپ کے ذہن میں سمجھ میں آ جائے گا اور عقل جو ہے وہ کھل جائے گی کہ صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا، یقین کیا تھا. ان کے نالین کے سب کے رب کریم ہمارے دلوں کو وہ حرارت عطا فرماتے. واقعہ طویل ہے، ہم اس میں صرف اقتباس لیتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اعرابی ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا. گھوڑا خرید لیا، پیسے دے دیے، وہ چلا گیا. تھوڑے دن کے بعد وہ آن کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں نے ایک گھوڑا آپ کے یہاں رکھا تھا گویا بطور امانت، وہ مجھے واپس کر دیا جائے. حضور نے ارشاد فرمایا کیا تو نے وہ فروخت نہیں کیا؟ ان کا نہیں، میں نے تو نہیں بیچا. اچھا حضور نے فرمایا تو نے تو مجھ سے دام لی، میں نے خریدا. وہ تھا تو دیہاتی مگر اپنے معاملے میں اتنا ہوشیار تھا، کہنے لگا اچھا اگر آپ نے خریدا ہے تو کوئی گواہ لے آئی، کوئی گواہی دے دے کہ آپ نے گھوڑا خریدا، آپ جیتے ہم ہارے. نے اتفاق کہی یا سوئے اتفاق، کوئی گواہی موجود نہیں، کوئی گواہ موجود نہ. آپ لاکھوں کا سودا کرتے، کروڑوں کا سودا کر رہے ہیں، ٹیکس پر کے لیے کوئی گواہ ہے؟ کبھی کوئی مسئلہ عدالت میں پیش آ جائے کیا آپ کے پاس گواہی، کیا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ محض زبان پر لوگوں کے بڑے بڑے سودے ہو جاتے ہیں. اب یہ شب پھیلنا شروع ہو گیا، لائیے میرا گھوڑا. صحابہ آتے گئے، جمع ہوتے گئے، اور یہ صاحب یہ معاملہ اتنا بڑھا کہ ایک جمع غفیر صحابہ کا جمع ہو گیا اور یہ اقرار کر رہا ہے کہ آپ گواہی لائیے. صحابہ کو گواہی نہیں دے سکتے اس لیے کہ انہوں نے تو اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں. تمام تفسیر سے قطع نظر یہ بحث بڑھ گئی، ایک مجمع جمع ہو گیا. حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی یہ ادھر سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جمع، دیکھیں جا کر کہ کیا معاملہ. یہ آ گئے، آنے کے بعد پوچھا کیا مسئلہ؟ صحابہ نے سارا مسئلہ بتایا. انہوں نے کہا سب چھوڑو، صرف یہ بتاؤ کہ حضور کیا فرماتے، حضور کیا ارشاد فرماتے؟ صحابہ نے کہا حضور فرماتے کہ میں نے خریدا.
بس کہنے لگے ٹھیک. یہ آگے بڑھے مجمع کو چیر کر اور اس اعرابی سے کہنے لگے سن میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے تجھ سے گھوڑا خریدا. میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے تجھ سے گھوڑا خریدا. یہ سب گواہی ہو گئی, معاملہ ختم ہو گیا. وہ شخص وہاں سے بھاگا. اب صحابہ نے پوچھا خزیمہ ہم تو یہ جانتے تھے کہ کوئی گواہ موجود نہ اور تم بھی موجود نہیں, تم نے ان دیکھے گواہی کیوں دی, بغیر دیکھے تم نے گواہی کیسے دی؟ سنیے حضرت خزیمہ کیا بات کر گئے, اللہ اکبر. ساری عقل و خرد ان کے اس جملے پر قربان ہو جائے. فرمایا کہ میں نے اس لیے گواہی دی کہ تم مجھ سے یہی الزام لگاتے ہو نا کہ میں نے دیکھا نہیں, اور ان دیکھے گواہی معتبر نہیں ہے, گواہ کو گواہی نہیں دینی چاہیے. میں نے اس لیے گواہی دی کہ تم نے جب اس بات کی تصدیق کی کہ حضور فرماتے میں نے خریدا ہے, میں نے اس لیے گواہی دی. کہا یہ تو گھوڑے کا مسئلہ ہے, یہ بتاؤ کیا میں نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا. بتاؤ میں نے جنت کو دیکھا, کیا میں نے دوزخ کو دیکھا, کیا عالم برزخ کو دیکھا, یا چنی اور چنا کو دیکھا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. پیارے مصطفیٰ نے فرما دیا قل هو الله احد. میرے حبیب اعلان کر دو, خدا فرماتا ہے کہ کہہ دو اللہ ایک ہے. تو ہم نے بغیر اللہ کو دیکھے حضور کے ارشاد پر جب اتنی بڑی توحید کی گواہی دے دی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی ہم دیکھے دے دی, تو کیا گھوڑے کا مقدمہ توحید کے مقدمے سے بڑھتا ہے؟ اس لیے میں نے گواہی دے دی کہ حضور نے فرما میں نے خریدا, میں نے گواہی دی کہ خریدا حضور علیہ السلام نے. تو وہ لوگ حضرت خزیمہ کی عقل و خرد پر حیران رہ گئے, اس استقامت اور اس ایقان پر حیران رہ گئے. آپ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کا مزاج یہ ہے, جب وہ کسی سے خوش ہو تو کچھ انعام دے دیا کرتے. آج حضور نے حضرت خزیمہ کو وہ انعام دیا کہ جو کسی بادشاہ کے خزانے میں نہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب فرمایا, وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا, اور اس کا ترجمہ میں بعد میں بتاؤں گا. حضور نے فرمایا اے جماعت صحابہ سنو, آج میں خزیمہ پر یہ انعام دے رہا ہوں, ان پر یہ انعام کر رہا ہوں. آج جس مقدمے میں خزیمہ گواہی دے گا اس کی گواہی 2 آدمی کے برابر مانی جائے گی. جی ہاں, اب جو مقدمے میں گواہی دے 2 گواہیوں کے برابر. اب یہ جو قرآن تو کہتا ہے ہر معاملے میں الا اس کی کوئی اور مقدمہ زنا وغیرہ وغیرہ رجم وغیرہ کے مقدمات کو اور عام مقدمے میں 2 گواہوں کا ہونا بہت ضروری ہے. تو قرآن کہتا 2 گواہ لاؤ, اور حضور فرماتے میرا یہ غلام ایک ہی 2 غلام. ایمان سے کہو کہ حضور نے حضرت خزیمہ کو قرآن مجید کی حکم سے مستثنا کر دیا یا نہیں؟ اسی کو امام اہل سنت کہتے ہیں میں تو مالی کی کہوں گا کہ وہ مالی کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. ایسے مالک ہے کہ جس کو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی حکم سے اس کا استثنا فرما دیتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا حضور علیہ السلام قانون داں بھی ہیں, قانون جاننے والی. بہت سے لوگوں نے کہا کہ حضور صرف قانون داں ہے. میں اس واقعے کو نقل کر کے عرض کروں گا. اب ترجمہ یہ کیا جائے حضور قانون داں بھی ہیں اور قانون ساز بھی ہیں کہ جو زبان سے نکل جائے سمجھ لو کہ مرضی الہی وہی ہے, جو زبان سے نکل جائے سمجھ لو کہ قانون الہی وہی, جو زبان سے نکل جائے سمجھ لو کہ دین اور اسلام اور قانون وہی ہے. ہو سکتا ہے ہماری اس تقریر پر کوئی یہ اعتراض کرے مولانا آپ نے تو نظام گواہی کو سارا الٹ کر کے رکھ دیا, واقعہ تو ایک مخصوص قسم کا واقعہ اور اس سے آپ نے یہ نتیجہ نکال دیا. اس سے تو حضرت خزیمہ پر یہ گویا ان پر یہ تعدیل ہونی چاہیے کہ حضرت خزیمہ نے یہ گواہی کیوں دی. لیجیے اگر آپ خزیمہ ہوتے اور آپ ان سے اگر یہ پوچھتے کہ بتائیے اتنی بڑی بات آپ نے کیوں کہہ دی, تو وہ یقیناً قرآن کی آیت سے استدلال کرتے کہ مجھ پر اعتراض کرنے والوں کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا وما ينطق عن الهوى, میرا حبیب جب گفتگو کرتا اپنی مرضی اپنی ہوا اپنی خواہش سے نہیں بولتا. ان هو الا وحی یوحی, دہن تو ان کا ہوتا ہے مگر کلام ان کا رب فرماتا ہے, کلام تو ان کا رب فرماتا. تو میں عرض کر رہا تھا مضمون طویل ہے, میں صرف مختصر یہ سمجھانا چاہتا تھا معرفت الہی کا ذریعہ صرف پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. اور آپ نے یہ حدیث 12 علماء سے سنی, یہ ہماری عقل اور ہماری اذہان کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مخفی خزانہ تھا, کنز مخفی تھا,
जब उसने उसका इरादा हुआ कि लोग उसे जाने, लोग उसे पहचाने, तो अपनी मारिफत के लिए उसने प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, ताकि लोग अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत से बहरावर हो जाएं। तो अज़ीज़ान गिरामी, उनका इरशाद, क्योंकि रब का इरशाद, इसलिए हजरत खुज़ैमा ने न सिर्फ गवाही दी बल्कि हुजूर के दरबार से ये भी इनाम मिल गया कि वो जिस मुकदमे में गवाही देंगे उनकी गवाही जो है वो 2 आदमी के बराबर होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, खूब याद रखिए आप कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की ज़ात में वो औसाफ से हमीदा, वो औसाफ से जमीला हुजूर की ज़ात में मुश्तमा फरमा दिए कि जितने अंबिया आए वो अल्लाह तबारक व तआला की सिफात के मदर होते, और हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की सिफात के मदर भी हैं और ज़ात के मदर भी हैं। इसलिए फरमा, मन रानी कद राता, जिसने मुझे देखा बस तहकीक उसने हक को देखा। ये आखिर में इस पूरी गुफ्तगू को मौलाना रूम यूं समेट कर बयान कर दे। बड़ी प्यारी बात करके मुझे याद आई कि बड़े बड़े मुकदमे, बड़े बड़े मसले अल्लाह ने वो सलाहियत अता फरमाए मौलाना रूम जो क्यों ने समझा देते। मौलाना रूम ने बड़ी प्यारी बात की। मौलाना रूम फरमाते हैं, हमने तोते वालों से पूछा, जो तोता बेचने वाले हैं इनसे पूछा कि ये तोता आदमी की बोली कैसे बोलता। आपने तोते को देखिए आदमी की बोली बोलता। आपको देखा एक सफेद तोता होता, वो सफेद तोते को आप ट्रेन कर दें, वो इतना साफ आपका नाम लेता है कि आपको ये गुमान हुआ कि कोई मुझे होकर जी इस तरह आप होगा खाने, इतना साफ नाम लेता। सफेद रंग का उसका, वो सफेद रंग का होता, बड़ी अच्छी बोली बोलता। और ये बोली बोलने का जुजिया तो खुद हमारे फिक़ह में भी मौजूद है। वो सुनिए कि तोता कैसी बोली बोलता। हमारे यहाँ फुक़हा ने ये सीखा कि जब आदमी आयत सजदा तिलावत करे तो सुनने वाले पर और तिलावत करने वाले पर सजदे तिलावत वाजिब हो जाएगा। लेकिन अगर कोई तोते को आयत सजदा रखा दे और तोता अगर आयत सजदा तिलावत करे तो सजदा नहीं है, तो मालूम हुआ कि तोते जो है आयत सजदा भी पढ़ सकते, कुरान मजीद की कोई आयत भी याद कर सकते, जिसकी वजह से फुक़हा ने लिखा कि तोता अगर आयत सजदा तिलावत करे तो सुनने वाले पर सजदा नहीं। तो फुक़हा के नजदीक की बात रही होगी कि तोता जो है वो कलाम दीगर कुरान की आयतें तक याद कर लेता। मौलाना ने तोते वालों से पूछा, भाई ये बताओ ये आदमी की बोली कैसे बोलता। मौलाना कहते हैं, तोतों के माहिरीन से हमने जब पूछा तो तोते के माहिरीन ने बताया कि आप जानते हो कैसे बोली सिखा दें, तोते को सामने लेकर सिखा दें, बेटा ये कहिए और सीख जा। नहीं कहने लगे, हम ये करते हैं कि तोते के सामने कद्दे आदम आईना रखते थे, एक आईना तोते के सामने रख देते और तोते को खड़ा करते आईने के सामने, और आईने के पीछे से जो बोली सिखानी होगी वो उसको बोलते। अस्सलाम वालेकुम, ये बोली उसको सिखानी। अब शीशा सामने होता है, तोते को आदमी नजर नहीं आता। मौलाना रूम कहते हैं, तोता इधर उधर देखता है, सामने देखता है कि तोता है तो उसे यकीन होता कि यही बोल रहा, तोता जो है यही बोल रहा। अब वो क्या करता, फिर पीछे से आवाज देता आईने के, अस्सलाम वालेकुम। तोता इधर उधर देखता, समझता यही बोल रहा। अब क्या होता इस हिरस में कि जब ये बोल रहा है तो मैं क्यों नहीं बोल रहा। लिहाजा जो कलेमा सिखाना हो, शीशे के पीछे आदमी बैठकर बार बार उसकी तकरार करता, तो तकरार करने का नतीजा ये कि तोता समझता यही बोल रहा। इस हिरस में कि जब ये बोल रहा मैं क्यों नहीं बोल रहा, वो बोली सीखने लग जाता, शीशे में देखकर वो बोली सीखने लग जाता। बिला तशबीह बिला तशबीह बिला तशबीह बिला तशबीह। हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और बंदों के दरमियान एक आईना है। अब हुजूर को देखकर बंदा ये समझता है कि हुजूर बोल रहे हैं। अरे बज़ाहिर तो सामने हुजूर है और हकीकत में उनके सहन पर अल्लाह तबारक व तआला कलाम कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला उनके सहन पर बात बोल रहा और कलाम कर रहा। शीशा सामने होने की वजह से आप ये समझ रहे हैं कि ये इंसान बोल रहा, ये बशर बोल रहा। और हुजूर अलैहिस्सलाम वो आईना
اقبال پتے کی بات کر گیا اور بڑے بڑے اپنے آپ کو مولوی علامہ کہلانے والے وہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچے. ایک آزاد منس شاعر وہ اس نتیجے کو پہنچ گیا کہتا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ پھر ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بدن خیال میں نہ دکان آئینہ صاحب میں. حضور ایسے آئینہ ہیں یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر بندے کو دیتے بندوں سے لے کر ان کی فریاد اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ بغیر مصطفیٰ کے جو کا یہ دین ہے وہ دین نہیں الحاق ہے. بغیر حضور کے واسطے کوئی کہے ہم نے توحید کو پا لیا وہ سمجھے کہ اس کی توحید بالکل غلط ہے. اور اس کو اقبال اپنی زبان میں یوں کر گیا وہ مصطفیٰ رسیدی تمام قول حبیب. فرما دین کیا ہے توحید کیا ہے عقیدہ کیا ہے جو حضور کے دامن سے ملا حضور کے دربار سے ملا. اور اگر حضور کے دربار کے بغیر تم نے کہیں تلاش کرنا شروع کر دی تو تمہاری یہ توحید نبی قسم کی توحید ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمارا رشتہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کر فرما دے. وما علینا الا البلاغ.